سر آپ نے انگیجمنٹ کی بات کی تو اگر اجازت دیں ایک انگیجمنٹ کی آفر اڈیالہ جیل سے بھی آئی ہے. ہنس دیا آپ. ہم ہمیشہ انگیجمنٹ کے لیے تیار ہیں, ہم نے کئی دفعہ انگیج کیا ہے, لیکن ابھی تک ان کے ہاں کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. دیکھیے نا, اگر تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ انگیجمنٹ کے ذریعے ہم ان کو رہائی دیں, تو ان کی رہائی نہ فوج کے اختیار میں ہے نہ حکومت کے اختیار میں ہے, ان کی رہائی عدالت کے اختیار میں, چونکہ وہ ایک عدالتی مقدمے میں سزا یافتہ ہے, اور جب تک عدالت انہیں بری نہیں کرے گی کوئی ان کو چھوڑ نہیں سکتا. اسی طرح کی رہائی عدالتوں کے ہاتھ میں ہوئی نا, جس طرح جب آپ سب پابند سلاسل تھے تو نکلنے کا نام ہی نہیں ہوتا تھا سر, سارے کے سارے اندر پابند سلاسل تھے. ہم پابند سلاسل تھے نا, وہ کہتے ہیں جو پریشر ایگزرٹ ہوتا ہے عدالتوں پہ اس کو نیوٹرلائز کرتے ہیں, پھر ہم آئے فری ہو کے بیلوں پہ. یاسمین راشد کا کیس ہے, نہ ڈالیں اس کو, ملک سے باہر نہ جانے دیں. بوڑھی خاتون ہے, 80 پلس ہے, کینسر پیشنٹ ہے. ہم نے تو نہیں کرنا نا, ان سب کے کیسز عدالتوں کے اندر ہیں, اور وہاں سے وہ باہر آتے ہیں پھر اندر دھر لیے جاتے ہیں. وہ ان کے سارے کیسز ہیں نا جن کے اوپر دیکھیے فوج کی چھاؤنیوں پہ حملے سے لے کر اور دہشت گردی تک بے شمار ان کے کیسز ہیں. انہوں نے ان کا ڈیفنس کرنا ہے, ہم نے عدالتوں میں ڈیفنس کیا. لیکن اب آپ یہ بھی دیکھو نا کہ اس وقت پاکستان کے خلاف ایک بھارت کیمپین چلا رہا ہے بین الاقوامی سطح پر. امریکہ کی کانگریس میں پاکستان کو ایک طرف بھارت کھڑا کر رہا ہے, دوسری طرف پی ٹی آئی والے کھڑا کر رہے ہیں. ایک طرف پاکستان کی فوج اور آرمی چیف کے خلاف بھارت کیمپین کر رہا ہے, دوسری طرف پی ٹی آئی کیمپین کر رہی ہے. اب یہ چیزیں بھی آپ مجھے بتائیے کہ دنیا کا کون سا ملک ہے جو سیاسی احتجاج کو ایک فتنے اور فساد میں اجازت دیتا ہے کہ آپ سیاسی احتجاج یا سرگرمی کے نمبر آپ کو ضرور دینے ہوں گے. باقی سب آپ کی بات درست ہے کہ کنفیوژن ہے, کبھی فرعونیت کی بات کرتے ہیں, کبھی نہ جھکنے کی بات پیغام آتا ہے, کبھی یقیناً مارشل لاء کا ذکر ایک سٹنگ وزیر اعلیٰ کر رہا تھا کہ اس ملک میں مارشل لاء ہے, اور اندر سے بڑے سخت ترین پیغام آئے. ابھی حال ہی کے اندر یہ آیا کہ نہیں ڈیل کروں گا, یہ فرعونیت چل رہی ہے. مگر ایک چیز کی مستقل مزاجی ہے احسن صاحب, وہ یہ ہے کہ وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں the power that be. کل کو وہ پاور not according, میں نہیں کہہ رہی, انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا تھا the most powerful man in Pakistan. He is today a field marshal. He is even more powerful than he was yesterday. So do you blame Imran Khan and PTI جب وہ کہتے ہیں آپ سے بات نہیں کرنی, انہی سے کرنی؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود کو ثابت کرتے ہیں کہ میں سول رائٹس کا چیمپئن ہوں اور میں فوج کی مداخلت کے خلاف ہوں, لیکن وہ بات فوجی سے کرنا چاہتے ہیں, وہ پولیٹیکل سسٹم سے بات نہیں کرنا چاہتے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کس کو امپاور کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کس کو ادارہ سمجھتے ہیں کہ وہی پالیٹکس کرے؟ وہ اپنے سیاسی معاملات پالیٹیشین سے بات نہیں کرنا چاہتے, سیاسی حکومت سے نہیں کرنا چاہتے. پھر ایک طرف وہ کہتے ہیں میں کسی سے نہیں مانوں گا, دوسری طرف ان کی ہمشیرہ صاحبہ باہر آ کے ہر قسم کی کچھ لو کچھ دو, آپ بتائیں جی ہم کیا دے سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں, مکا کریں ہمارے ساتھ. دیکھیں نا ایک طرف اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نو ون نوز کہ پی ٹی آئی کے اندر کیا یکسوئی ہے. یہ تضاد تو ہے بیان میں جو آپ نے ابھی ہائی لائٹ کیا, ایبسولوٹ تضاد ہے. مگر باقی آپ کے پاس کچھ دینے کو ہے سر, آپ کے پاس ہے وہ پاور کچھ دینے کو؟ نہیں, وہ پاور تو کسی کے پاس نہیں ہے, وہ پاور تو صرف آئین اور قانون کے پاس ہے. آپ نے 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ خرد برد کیے ہیں, اس کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں. آپ نے وہ حکومت کو نہیں دیے, آپ نے اپنے ایک پراپرٹی ڈیلر دوست کو دے دیے ہیں. اب آپ بتائیے کہ اگر اس جرم میں آپ کو سزا ہوئی ہے, جو 60 ارب روپے کا آپ نے خرد برد کیا, آپ کو اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ بیچارہ جو 10,000 روپے جیب کترا, جیب کاٹ کے جیل میں گیا, جس کسی نے 10-20 لاکھ کی ڈکیتی کی وہ جیل کے اندر ہے, تو سارے چوروں کو چھوڑ دیں پھر آپ. سر آپ کی بات ایک اور قدرے بہت سی چیزیں جو ہیں آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں, تضادات ہائی لائٹ کر رہے ہیں, مگر ایک چیز جو ہے وہ اس کے اندر مجھے لگتا ہے اور سیٹ بیک ہے عمران خان صاحب کو. نواز شریف صاحب کے پاس شہباز شریف صاحب تھے, ایک ہاکش ایلیمنٹ کے پاس ایک ڈوش آپشن تھی جس کے ساتھ کھیلا جا سکتا تھا. عمران ڈزنٹ ہیو دیٹ. عمران کے پاس ایک بہن, دو آپشنز ہیں. ایک پابند سلاسل ہے جو وہ بھی مکمل طور پہ بیگم صاحبہ ناقابل قبول ہیں. دوسری آپشن بہن صاحبہ ہیں جن کے مجھے لگتا ہے کہ اور بھی ہاکش سٹیٹمنٹس ہیں باہر آ کے. سو he doesn't have a شہباز شریف with him which is going to take time. دیکھیے ان کے یکسوئی نہیں ہے, اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا بانی پی ٹی آئی کا, نہیں یکسوئی نہیں ہے یا وہ اپریٹس نہیں ہے جو آپ کے پاس تھا. اپریٹس بھی تب آتا ہے جب آپ کے پاس یکسوئی ہو, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. لیکن سیکنڈ چیز اپارٹ فرام لیگل ایشوز کہ ان کو سزا ہے, جو میں نے کہا ہے, دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف واز این ایسٹ فار آور پارٹی اینڈ فار at the right time. always he has been a very useful asset. ایک ٹائم پہ بڑا سخت موقف تھا نا, ووٹ کو عزت دو اور سویلین سپریمیسی, اینڈ دین ہی واز the softer face of your party, جو تب لگ رہا تھا اور پارٹی کے اندر سے کہہ رہے تھے یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا بیچ رہے ہیں.
آج آپ دیکھیں وہ بیچ کیا, وہ تو سر دو جسموں میں ایک جان بنا کے وہ آگے لے کے جا رہے ہیں. عمران خان اسی لیے بانی پی ٹی آئی سب سے زیادہ شہباز شریف سے ڈرتے تھے. اچھا, کہ ان کو ضرور بندر کریں, یہ بندہ خطرناک ہے. تو لیکن اس کے علاوہ دیکھیے اس سے بھی بڑا مسئلہ کیا ہے, اس سے بڑا یہ قانون چھوڑ دیں, عدالت چھوڑ دیں, سزا چھوڑ دیں. I think today there is no person in this world who can be guarantor for عمران خان. کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ جو بات کریں گے اگلے ہفتہ کیا کریں گے, اگلے دن کیا کریں گے. He himself says I am master of U-turns. اینڈ لاسٹلی سر آلسو اے ویری امپورٹنٹ کوشچن کہ اس صورتحال کے اندر نمبر 1 آپ ان کو باہر آتے اس طرح نہیں دیکھ رہے. نمبر 2 سر ہمیشہ روایتی طور پر پس پردہ ہی روابط اور انگیجمنٹ ہوئی ہے, اگین ٹیکنگ فرام یور ورڈ. اس دفعہ تو وہ کھل کے آفر کر رہے ہیں, کچھ لوگ کچھ دو, بیٹھو, ہم عورتیں موجود ہیں, آئے ہم بیٹھتے ہیں. ڈو یو گیو دیم کریڈٹ فار دیٹ؟ دیکھیے یہ ان کی پالیسی ہے, لیکن یہی وہ تضاد ہے نا کہ جیل میں ایک طرف آپ جب دیکھیے پوری قوم آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بننے پہ سراہ رہی ہے, اور بانی پی ٹی آئی کا کیا بیان آ رہا ہے, آپ کس بات پہ یقین کریں؟ یہ جب تک ان میں کلیئرٹی نہیں ہے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. ریاست سے بڑا کوئی نہیں ہے, نہ ان کی جماعت نہ ان کی شخصیت. پی ٹی آئی کا ڈائلما یہ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا لیڈر اور ان کی جماعت ریاست سے بڑی ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو دے پٹ دیم سیلوز ان دا شوز آف گلن موومنٹ ان ٹرکی. اس کا بھی یہی ایجنڈا تھا کہ ہم اسٹیٹ کو کیپچر کیسے کریں. باہر آنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کریں. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں کہہ رہے دینے کو معافی بھی اب کام نہیں کرے گی, 9 کی معافی بھی کام نہیں کرے گی, یہ سرخرو کیسز سے ہو. وہ تو یہ ہے کہ ان کو سزا ہے, پھر اس کے بعد مرسی پٹیشن کریں وہ پریزیڈنٹ کو. ہاں پریزیڈنٹ ان کی مرسی پٹیشن پہ معافی دے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود